غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، یا خدا فیضان مدنی کی جہاں میں دھوم ہو۔ کسی نے سوال کیا ہے، یہ حج سے ریلیٹڈ سوال ہے، حج، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ سوال بہت غور سے سنیں، جنگ لگی اگر تو کیا ایسی صورت میں وہ حج کرنے والا سلی ہوئی چادر یا شال اوڑھ سکتا ہے؟ آپ سوال سمجھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا، کچھ سوال ایسے ہیں جن کا جواب بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ہر سال آپ حج کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے جاتے ہیں، آتے ہیں۔ ٹھنڈک کے موسم میں مزدلفہ کی ٹھنڈک بھی آپ کو ملتی ہوگی۔ یہ سوال کہ اوپر ہم چادر اوڑھ سکتے ہیں کہ کمبل اوڑھ سکتے ہیں، سوال تو ٹھیک ہے، مگر اس سوال کا جواب دینے والا تمہارے علاقے میں کوئی عالم نہیں ہے، کوئی مفتی نہیں ہے، کوئی ادارہ نہیں ہے، یا آپ کسی عالم سے ملتے ہی نہیں، کسی مفتی کی خیریت لیتے ہی نہیں۔ ان سوالات کے جواب اپنے گاؤں میں آپ لے سکتے ہیں، اللہ کے فضل سے ہر جگہ ادارہ ہے، ہر جگہ عالم ہے، ہر جگہ مفتی ہے۔ تو اس سوال کو لے کے آپ کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ اس کو صبح قیامت میں ہم اس کا جواب لے لیں گے، چونکہ آپ نے سوال کر لیا تو مختصر میں جواب تو دے دوں گا، مگر میں آپ کو ہدایت کرتا ہوں کہ اس طرح کے شرعی مسائل جو ان کو جاننے کے لیے آپ عالم کو مت ڈھونڈیں۔ آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان پر کچھ فرض ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، فرض ہے نا؟ تو فرض نماز کیسے آپ ادا کریں گے؟ پہلے اس کا مسئلہ نہ جانے تو جو چیز فرض ہے اس کا مسئلہ جاننا بھی فرض ہے، جو چیز واجب ہے اس کا مسئلہ جاننا بھی واجب ہے، جو چیز مستحب ہے اس کا مسئلہ جاننا مستحب ہے، جو چیز صرف مباح ہے اس کا مسئلہ جاننا بھی مباح ہے۔ آپ پر یہ چیز فرض ہے تو اس کے مسائل اگر آپ نہیں جانیں گے، کہاں کہاں مفتی سے آپ فتویٰ پوچھیں گے، کیسے کیسے؟ میں بتا دیتا ہوں ایک طریقہ، کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں، کوئی پریشانی لینے کی بات نہیں، ہمارے علماء اہل سنت نے انتظام کر دیا۔ آپ مولانا شمس الدین جعفری علیہ الرحمہ، حضرت صدر الشریعہ کے شاگرد، خوب ان کو جانتے ہوں، انہوں نے ایک کتاب لکھ دی ہے قانون شریعت، اور وہ کتاب عام بھی ہو گئی،
وہ ہر جگہ وہ ملتی بھی ہے، اور بہت آسان لغو لہجے میں لکھ دیا ہے، 2 حصے اس کے، اس میں سارے مسائل موجود ہیں۔ تو ذرا سا آپ پڑھیے، سیکھیے، یاد کیجیے۔ کہاں تک آپ مفتیوں کو پریشان کرتے رہیں گے، کہاں تک آپ مفتیوں کو ڈھونڈتے رہیں گے؟ تو میری ہدایت یہ ہے کہ آپ خود مفتی بن جائیے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ بہت آسان طریقہ ہے مفتی بننے کا، وہ آپ کا فرض بھی ادا ہو رہا، فرض ہے نا، دین کے مسائل کا جاننا فرض ہے۔ آپ قانونی شریعت کے حافظ ہو جائیے، حافظ ہو جائے تو جس دن آپ دونوں حصوں کے حافظ ہو جائیں اور میرے پاس آئیں تو میں آپ کو عالم کی سند بھی دے دوں گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان حضور شیخ الاسلام، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کا ایک ہلکا سا نقشہ ہم نے اور بنایا، ہر جگہ میں بتاتا چلتا ہوں۔ آپ کیا کچھ نہیں، مسجدیں تو ہیں نا، اللہ کے فضل سے سنیوں کی مسجد ہے، سنیوں کے عالم اس میں خطیب بھی ہیں۔ آپ ان سے جو روایتی تقریر کراتے ہیں وہ بند کرا دیجیے۔ مولانا روایتی تقریر چھوڑیے، جمعہ کے خطبے میں ہمیں صرف دین کا مسئلہ سکھائیے۔ بہت ہم سن چکے، روایتی جلسہ کرانا ہوگا ہم کرا لیں گے، یہ 11ویں کرا لیا، 6ویں کرا لیا، 12ویں کرا لیا، محرم کے جلسے کرا لیے، ہم کرا لیں گے۔ یہ منبر جو ہے اس سے تو صرف رسول کا پیغام، اسلام کا پیغام سنیے۔ یہ اسلام کا منبر ہے، آپ اسلام کے مبلغ ہیں، آپ اسلام کے امام ہیں، تو آپ وہاں سے یہی سنائیے جو مسئلہ ہر جمعہ میں 3 مسئلہ سکھا دیجیے، 3 مسئلہ سکھا دیجیے، کیا مشکل ہے؟ اس مسئلے کو بورڈ پر چڑھا دیجیے، 1 ہفتے وہاں لگے آ رہا، ہر جمعہ میں مسئلہ بدلتے رہیے، بورڈ بدلتے رہیے، اور لوگوں میں ذوق پیدا کیجیے کہ اس بورڈ کو دیکھیں، پڑھیں، یاد کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر حساب لگائیے سال بھر میں کتنا مسئلہ آپ سیکھ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سال بھر میں ایک مسئلہ سیکھنے کا چرچا ہو جائے، جہاں چرچا ہو جاتا ہے وہاں بچہ بچہ مسئلہ جانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے اس وقت میں بریلی شریف کا ایک واقعہ یاد آیا، وہاں مسئلہ کا چرچا تھا۔ غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، یا خدا فیضان مدنی کی جہاں میں دھوم ہو۔